عقل کو خواہش پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ عقل زمانے کو تمہارے ہاتھوں میں دے دیتی ہے، جبکہ خواہش تمہیں زمانے کا غلام بنا دیتی ہے۔ آپ جو بھی کام کریں وہ اچھا ہو یا برا، لوگوں کے پاس آپ کے بارے میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ منفی پوائنٹ ضرور ہوگا، اور یہی زندگی ہے۔ کون کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، ان سب سے آپ جتنا دور رہو گے اتنا ہی خوش رہو گے۔ احسان ہمیشہ نسل دیکھ کر کیا کرو۔ گائے سوکھا گھاس کھا کر بھی میٹھا دودھ دیتی ہے، جبکہ سانپ میٹھا دودھ پی کر بھی ڈس لیتا ہے۔ اگر کسی سے محبت ہونے لگے تو صدقہ دو، محبت ہوئی تو مل جائے گی، اور اگر بلا ہوئی تو ٹل جائے گی۔ کامیابی کوئی حادثہ نہیں ہوتی، کامیابی محنت، مستقل مزاجی، سیکھنے پڑھنے، قربانی، اور سب سے بڑھ کر جو کام تم کر رہے ہو اس سے پیار کرنے کا نام ہے۔ زندگی سے تقاضا اور گلہ نکال دیا جائے تو سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر تم عبادت نہیں کر سکتے تو گناہ کرنا چھوڑ دو۔ کوشش کرو کہ زندگی کا ہر لمحہ اپنی طرف سے سب کے ساتھ اچھے سے اچھے گزارا کرو، کیونکہ زندگی نہیں رہتی، اچھی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ قدر کرنا سیکھو، کیونکہ نہ تو زندگی واپس ملے گی اور نہ ہی زندگی میں آئے ہوئے لوگ۔ منافق کی ہمدردی دشمن کی تلوار سے زیادہ خطرناک ہے۔ دنیا میں بہترین انسان وہ ہے جس کے لیے کوئی روئے، اور بدترین انسان وہ ہے جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ غصہ وہ واحد حرام چیز ہے جسے پینا ثواب ہے۔ جس انسان میں چار نشانیاں ہوں وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا: نیک نیت، اچھا اخلاق، جھوٹ اور غیبت سے پاک۔ مایوس مت ہوں، اللہ سب سے زیادہ مایوس کن لمحات میں امید بھیجتا ہے۔ سب سے باری بارش طریق ترین بادلوں سے ہی ہوتی ہے۔ نیک بننے کے لیے ایسی ہی کوشش کرو جیسی کوشش خوبصورت دکھنے کے لیے کرتے ہو۔ لوگوں کے غلام مت بنو جب اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ لوگوں کے دل آپ صاف نہیں کر سکتے، مگر اپنا دل صاف رکھنا آپ کے اپنے اختیار میں ہے۔ گفتگو میں بے احتیاطی رشتوں کو کچل دیتی ہے۔ آپ کے الفاظ ہی آپ کا عکس ہوتے ہیں، اور بعد میں وضاحتیں دینے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تمہاری افسردگی کا تعلق تمہاری سرکشی اور ناشکری سے ہے۔ اگر نماز پڑھنے والے شخص کو علم ہو جائے کہ کن کن رحمتوں نے اسے گھیرا ہوا ہے تو وہ کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ لوگ تمہارا جتنا مرضی دل دکھائیں، لیکن ایک بات یاد رکھو کہ جب اللہ کے بندے تمہیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ کسی کو نصیحت کرنا آسان ہے، لیکن کسی کی نصیحت سننا مشکل کام ہے۔ زندگی میں قدر چاہتے ہو تو وقت کی قدر کرنا سیکھو، کیونکہ اگر ایک بار وقت ہاتھ سے نکل گیا تو پوری زندگی پچھتاؤ گے۔ رشتوں کی خوبصورتی یہ ہے کہ ایک دوسرے کی باتوں کو صبر سے برداشت کیا جائے۔ اگر زندگی میں بے عیب شخص کو ڈھونڈو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ بہترین انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کرتے ہیں۔ وہ ایک انگلی جو مشکل وقت میں آپ کے آنسو پونچھتی ہے، ان 10 انگلیوں سے بہتر ہے جو آپ کی کامیابی پر تالیاں بجاتی ہیں۔ دو لوگ آپ کو سمجھ سکتے ہیں، ایک وہ جو آپ جیسے حالات سے گزرا ہو، اور دوسرا وہ جسے آپ سے محبت ہو۔ مسکراؤ، یہ ایک ایسی چابی ہے جو ہر دل کا تالا کھول سکتی ہے۔ جس انسان میں سوچنے اور سوال کرنے کی عادت نہ ہو وہ ہمیشہ دوسروں کی غلامی کرتا ہے۔ آپ سے حسد کرنے والے لوگ آپ کو اس بات کی یقین دہانی کرواتے ہیں کہ آپ ان سے بہتر ہیں۔ کثرت سے صدقہ کیا کرو اور استغفار کرو، تمہارے اس عمل سے تمہارے اوپر سے مصیبتیں ختم ہوں گی اور رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ دعا کے 3 پہلو ہوتے ہیں، یا تو قبول ہوتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے،
یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے مگر رد نہیں ہوتی۔ ہمیشہ صبر سے کام لیں کیونکہ ہر چیز آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتی ہے۔ باوضو رہنے سے رزق اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ جمعے کو صدقہ دینے سے والدین عذاب قبر سے محفوظ رہتے ہیں۔ جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ کسی نے پوچھا، اس دنیا میں آپ کا اپنا کون ہے؟ میں نے ہنس کر کہا، وقت اچھا ہو تو سب اپنے ورنہ کوئی نہیں۔